والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار الکافرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی آخرہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علم الاولین والآخرین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات دعا ہے خداوند متعال ہماری اس عبادت کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال اس فرش عزا کا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال بحق محمد و آل محمد جو بھی اس عزا خانہ میں حضرت زہرا کو پرسہ دینے آتے ہیں، پروردگار ان کے ہر قدم پر ان کے نامہ اعمال میں ثواب درج فرمائیں۔ دعائے خداوند متعال تمام مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں، خصوصاً حاضر نظر جن جن دوستان احباب نے ذمہ لگا ہے، پروردگار تمام جو بھی مریض ہیں پروردگار بے حق کے بیمار کربلا ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں۔ دعائے خداوند متعال ہمارے بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیں، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیں۔ دعائے خداوند متعال جو بھی بے اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں، خصوصاً علمدار بھی کو پروردگار صاحب اولاد فرمائیں۔ دعائے خداوند متعال جو بے روزگار رہے ان کو رزق حلال عطا فرمائیں۔ جو بزرگان حاضر جمع پروردگار ان کی صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ پروردگار خداوند متعال آپ کو اہل بیت کی عصمت کا، طہارت کا، عزت و عصمت کا واسطہ ہمارے قائم آل محمد کا جل ظہور فرمائیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد محمد پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ اکبر بآواز بلند یا رسول اللہ زندہ زندہ مردہ۔ 「
رسول خدا سرور دو جہاں خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ دعا کرے ڈاکٹر محمد والوں ایسا کچھ نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. خدا بند متعال کہتا ہے جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ آج سے 100 سال پہلے نہ سپیکر تھا نہ مائک تھے نہ کیمرے تھے ذکر کرتے تھے. کل عرض کیا ذکر و علی کیا ذکر عبادت ہے. ایک بندہ ہو سننے والا ایک پڑھنے والا عبادت ہے. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں معصوم فرماتے ہیں جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اس کا وہ لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. وہ اس کا وہ لمحہ زندگی میں شمار نہیں ہوتا. میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا جو انسان بسم اللہ پڑھ کے جس کام کی ابتدا کرتا ہے اس کی ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. اور معصوم نے فرمایا کہ جو انسان بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے وہ جسم کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور معصوم نے فرمایا کہ جو انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے پروردگار ملائکہ اس کے لیے نازل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی صحت و سلامتی کے لیے محافظت رکھنی ہے. برکات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا کے پاس جبرائیل آیا اور جبرائیل سے رسول خدا نے پوچھا کہا کہ جنت کی خوشبو 1000 فرسخ کے برابر ہے. یعنی جنت کی جو خوشبو ہے 1000 فرسخ تک اس کی خوشبو جاتی ہے. اور جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے فرمایا اے رسول خدا کچھ لوگ اس خوشبو کو نہیں سونگھ پائیں گے. یعنی وہ جنت سے 1000 فرسخ سے دور ہوں گے. جنت میں بھی نہیں جنت سے دور ہوں گے وہ لوگ اس کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گے. اور جبرائیل سے پوچھا رسول خدا نے کہ وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے وہ خوشبو نہیں سونگھ پائے گا. جبرائیل نے کہا کہ والدین کا نافرمان. جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو وہ جنت کے 1000 فرسخ خوشبو نہیں سونگھ سکتا. کجا جنت کجا خوشبو. جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اللہ اکبر. جو والدین کا نافرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر سفر میں جانے والا نماز قصر نہیں پڑھ سکتا پوری نماز پڑھے گا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران اس کو موت آ جائے خدا اس کو تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک والدین معاف نہ کرے. نافرمان اولاد. دوسری چیز قطع رحمی. اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی. معصوم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں سے بات چیت ختم کر جائے وہ جنت سے 1000 فرسخ دور رہ کے بھی خوشبو نہیں سن سکتا.
معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، نماز شب کا پابند ہوگا، ساری واجبات ہوں، اگر یہ کام نہیں کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، قطع رحمی، قطع تعلقی، اپنے رشتہ داروں سے میل جول نہ رکھنے والا، خیر خیریت نہ پوچھنے والا۔ ایک شخص گیا کہ مولا میرے پاس اتنا مال و دولت تھا، پیسہ تھا، ہر روز مال و دولت پیسہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ تو واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے؟ کہتے ہاں، میں نے حساب کتاب کیا کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ خمس اور زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا ہاں، خمس اور زکوٰۃ کا پابند ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ کسی رشتہ داری سے کوئی ناراضگی تو نہیں چل رہی؟ کہا کہ نہیں۔ فوراً کہتے ہیں ہاں ہاں یاد آیا، میری بہن کا شوہر چند عرصہ پہلے وفات پا گیا، میں اس کے گھر نہیں گیا۔ قطع تعلقی تھی اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بہن کے شوہر کے ساتھ۔ بہن کا شوہر دنیا سے چلا گیا، بہن کو پرسہ دینے نہیں گیا، قطع تعلقی کر لی۔ معصوم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے خدا نے تیرے مال و دولت کو اپنے پاس لے لیا ہے، برکات ختم ہو گئی ہیں۔ کس چیز کی وجہ سے؟ قطع تعلقی، قطع رحمی کی وجہ سے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے، زانی ہونا بہت برا ہے۔ اگر برا شخص زانی ہو، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ کون؟ برا شخص جو زانی ہو۔ خدا معاف فرمائے ان جیسے گناہوں سے۔ اور چوتھی چیز، راہ تکبر میں اپنی چادر کو گھسیٹ کے چلنے والا، جو متکبرانہ انداز میں چلتا ہو، اپنی چادر کو پھیلا کے زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہا ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ شخص 1000 فرسخ تک جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ 5ویں چیز، فتنہ باز، جو شخص فتنے برپا کرتا ہے لوگوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، احباب، جاننے والوں کے اندر فرقے فتنے برپا کرتا ہو، یہ شخص بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ رحمت پروردگار ہیں، اس سے لطف اندوز ہوں آپ، گھبرائیں نہیں۔ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، مجھے درمیان میں بٹھایا ہوا آپ لوگوں نے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور چھٹی چیز مولا فرماتے ہیں کہ جو احسان کرتا ہے، احسان جتلانے والا، اس نے رشتہ دار پر احسان کیا، جگہ جگہ پہ کہتا ہے میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا تھا، تجھے وہ لمحہ یاد نہیں؟ ہر جگہ پہ احسان جتلانے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور 7ویں چیز کیا ہے؟ 7ویں چیز ہے دنیا کا لالچی انسان، جو لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور ہمیشہ وہ لالچی انسان دنیا اکٹھی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ جو انسان لالچی ہوتا ہے وہ دنیا اکٹھی کرتا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر، مال اکٹھا کرتا ہے، حساب دگنا دینا پڑے گا اس کو، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے۔
حساب دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ موسم بہت لطف اندوز ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نعرے لگوانے چاہیے ابھی۔ حضرت سلمان فارسی مولا امیر کائنات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مولا امیر کائنات نے جناب سلمان فارسی کے سامنے کھجور پھینکی۔ توجہ کیجئے گا، مولا امیر کائنات نے جناب سلمان فارسی کی طرف کھجور پھینکی۔ ایک بات بتاتا جاؤں، سلمان فارسی کی عمر 300 سال ہے۔ کتنی؟ 300 سال۔ اور روایات ملتا ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا، امیر کائنات کی عمر 25 سے 30 سال کی تھی۔ جناب فارسی کی عمر، سلمان فارسی کی عمر 300 سال اور 25 سے 30 سال کا نوجوان۔ امیر کائنات نے جناب سلمان فارسی کی طرف کھجور پھینکی۔ سلمان کہتا ہے، آئے علی، مجھ بوڑھے کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ مولا امیر کائنات مسکرا کے کہتے ہیں کہ سلمان کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان کہتا ہے کہ اے علی، ظاہری عمر کے مطابق آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ سے ضعیف العمر ہوں اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اے سلمان، کیا تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا تھا اور شیر تیرے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور بھاگتے ہوئے تو نے کہا تھا یا فارس الحجاز ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی، میری مدد کو آئیے۔ اس ٹائم ایک گھوڑا سوار تیرے پیچھے آ کے تجھے نجات دی تھی، اور اس شیر کے کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا، شیر خوش ہو کے چلا پڑا، شیر چلا گیا اور تیرے دل کے اندر جو ڈر اور خوف تھا ختم ہو گیا، اور تو نے دیکھا کہ جس بندے نے تجھے نجات دی، تم نے ایک پھول اٹھا کے اسے دے دیا۔ مولا امیر کائنات نے اپنی آبا کو ہٹایا، وہ پھول نکالا، کہا کہ اس پھول کو جانتے ہو؟ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ واللہ یہ وہی پھول ہے۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جب تو چھوٹا تھا، تیری عمر 7 سال تھی، جب تو نے کہا یا فارس الحجاز ادرکنی، میں علی تیری نصرت کے لیے آیا تھا۔ جس کی عمر 7 سال ہو، آج 300 سال ہے۔ امیر کائنات کی ظاہری عمر 25 سے 30 سال ہے۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر کی نصرت کے لیے علی نے غیب میں آ کے ان کی مدد کی ہے۔ ایک رسول خدا ہے جس کے لیے پروردگار نے مجھے ظاہری خلق کیا ہے نصرت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امیر کائنات نصرت کے لیے آئے ہیں، کس کے لیے؟ رسول خدا کی ظاہری زندگی کے لیے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے کہ جناب جبریل رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول خدا نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جناب جبریل نے کہا رسول خدا نہیں معلوم۔ کہا عمر کا پتہ نہیں ہے لیکن حساب کتاب لگا سکتا ہوں۔ میں یہ بات کرتا جاؤں کہ جس کو اپنی عمر کا پتہ نہ ہو کہ وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا، وہ تعلیم نہیں دے سکتا رسول کو، جس کو اپنی عمر کا پتہ نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے 14 کے نور کو پروردگار نے کائنات کی خلقت سے 10,000 سال پہلے خلق کیا تھا۔
اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم 14 معصومین کے نور کو پروردگار نے کائنات کی خلقت سے 10,000 سال پہلے خلق کیا، اور جبرائیل کہتا ہے کہ جب کائنات کی خلقت ہوئی تو میری خلقت اسی ٹائم ہوئی۔ اور جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عمر کا پتہ نہیں ہے، لیکن اعداد و شمار کا حساب اندازہ لگا سکتا ہوں۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بتاؤ۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ ایک ستارہ عرش الہی پر رونما ہوتا ہے، وہ ستارہ 7,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ 7,000 سال میں وہ ستارہ آسمان پر ایک مرتبہ رونما ہوتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 7,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کو ریاضی آتی ہے گھر جا کے حساب کیجئے گا، جس نے ایک ستارے کو 7,000 مرتبہ دیکھا ہو اور وہی ستارہ 7,000 سال بعد دکھائی دیتا ہو، اور جبرائیل کہتا ہے کہ صرف اور صرف یہ 7,000 سال میرے ایسے گزرتے تھے کہ میرا دم گھٹتا تھا کہ میں اس ستارے کو دوبارہ دیکھوں، اور میری خواہش ہوتی تھی کہ اس ستارے کو دوبارہ جلدی دیکھوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، اگر اس ستارے کو دوبارہ دیکھنا چاہو کیا تمہیں دکھاؤں، پہچان لوگے؟ جناب جبرائیل مسکرا کے کہتے ہیں رسول خدا، جس کی خاطر 7,000 سال صبر کرتا ہوں اور 7,000 سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے اور اس کو نہ پہچانوں؟ اسی دوران مولا امیر کائنات مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ مولا امیر کائنات کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی میرے ساتھ آ کے بیٹھ۔ رسول خدا نے امیر کائنات کو اپنے بغل میں بٹھایا۔ مولا امیر کائنات سے رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائیں۔ مولا امیر کائنات نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا۔ جبریل کہتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، جس کو 7,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھتا تھا، 7,000 سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں، خدا کے خلقت کی قسم، یہ وہی نور ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ شخصیات معمولی شخصیات نہیں ہیں، خدا نے ان کو زمین پر بھیجا ہے حجت بنا کر۔ یہی معصومین ہمارے لیے حجت ہیں، اور یہی معصومین ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں۔ معصوم جو کہیں ہمارے لیے ہر وہ چیز حجت ہے، اور معصومین جو کرے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جہاں کہیں رک جاؤ ہم رک جائیں، اور جہاں کہیں چل پڑو چل پڑو۔ کمال ہے ان معصومین ہستیوں میں۔ آج 6 محرم ہو گئی ہے، زہرا کا لال 4 دن کا مہمان ہے ہمارا۔ بس آپ کی زحمات کو تمام کرو۔ جس طرح 14 معصومین ہمارے لیے حجت ہیں، اور حسین کا ایک لال ہے جو حجت کبریٰ ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے اس کربلا کی سب سے بڑی حجت کبریٰ میرا لال علی اصغر ہے۔ عرب میں ایک دستور ہوتا تھا، جب جنگ ہوتی تھی، جنگ کا جو سب سے بڑا بہادر شخص ہوتا تھا
اس کو سب سے آخر میں بھیجتے تھے. جب جنگ شروع ہوتی تھی اس جنگ کے سپہ سالار اور بادشاہ کو سب سے آخر میں بھیجتے تھے. کیوں؟ سامنے لشکر والے میں روب پڑا رہے. تاریخ کربلا میں ملتا ہے علمدار کو حسین ابن علی نے سب سے آخر میں بھیجا تھا. علمدار حضرت عباس سب سے آخر گئے تھے. میں کہوں گا اس ایک بڑا بہادر تھا جو کام عباس کوئی تلوار نہ کر سکی عسکر کی مسکراہٹ کر گئی. کائنات کی 4 عظیم ہستیاں ہیں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. 4 باب الحوائج ہیں جن کی بارگاہ میں دعا کرے خداوند متعال دعا کو رد نہیں کرتا. سب سے پہلی بڑی باب الحوائج ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں جن کو باب الحوائج کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر سفیر حسین مسلم بن عقیل ہیں. تاریخ میں کہتا ہے کہ جو انسان امام موسیٰ کاظم سے دعا کرے اگر دعا قبول نہ ہو مسلم بن عقیل سے کہے خدا کی دوسری باب الحوائج ہے. اور تیسری باب الحوائج علمدار عباس ابن علی ہیں جو تیسری باب الحوائج ہیں. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو مولا عباس سے متصل ہو خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور چوتھی باب الحوائج جس کا ظاہری عمر 6 مہینے ہے حالانکہ تاریخ میں حضرت علی اصغر کا نام صرف 2 مرتبہ آیا ہے. میں کہوں گا یہ 2 دن کا باب الحوائج ہے. تاریخ میں مولا علی اصغر کا نام جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تب ملتا ہے اور جب روش عاشور آتا ہے اس ٹائم ملتا ہے. اس کے درمیان علی اصغر کا نام نہیں تھا. کسی نے نام نہیں لیا علی اصغر کا. صرف جب مدینے سے نکلے تھے نا حسین ابن علی تاریخ میں 2 روایت ملتی ہیں. ایک روایت ملتے ہیں کہ 6 دن کے تھے جناب علی اصغر. دوسری روایت ملتا ہے کہ 16 دن کے تھے علی اصغر. میں کہوں گا اگر 6 دن کے تھے شب عاشور چند دن رہتے تھے 1 دن رہتا تھا 6 مہینے کا پورا ہو جاتا تھا یہ زہرا کا لال. یہ رباب کا لال 6 مہینے کا پورا ہو گیا تھا شب عاشور. قربانی میں ایک شرط ہے 6 مہینے کی قربانی ہو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. روز عاشور تھا. حسین ابن علی جب میدان میں آئے استغاثہ بلند کیا. مولا فرماتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا تو ہے جو میں غریب الوطن کی مدد کرے. تو اچانک جھولے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا. جیسے حضرت علی اصغر جھولے سے گرے خیمے سے جناب فضا نے کہا مولا علی اصغر نے آپ کی اس استغاثہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. مولا میدان سے واپس آتے ہیں خیمے کی طرف آ کے کہتے ہیں کہ رباب میرے علی اصغر کو آمادہ کرو. علی اصغر کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں. رباب نے تیار کیا اور علی اصغر آمادہ کر کے حسین ابن علی کے ہاتھوں میں دیا. مولا ہو امام حسین علی اصغر کو لے کر میدان کی طرف آئے. مولا فرماتے ہیں کہ آئے ظالموں آئے بے رحم دل کے لوگوں
اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس 6 مہینے بچے پر رحم کر لو، اس 6 مہینے بچے کو پانی دے دو۔ وہ اہل اشکیا کہتے ہیں کہ یہ بچے کو بہانہ دے رہا ہے، پانی خود پینا چاہ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بچہ زمین پر رکھتا ہوں، اس بچے کو لے جاؤ، پانی کے 2 گھونٹ پلا دو۔ مولا نے اس بچے کو تپتی صحرا پہ زمین پر رکھا۔ اہل اشکیا میں کوہرام برپا ہو گیا، اس بچے کے 2 لب ہلے، العطش العطش العطش۔ اہل اشکیا نے جب یہ صدا سنی، اہل اشکیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر سعد لعین کہتا ہے، حرمل اے حرملہ، امام حسین کی آواز کو قط کر، نیزہ تلوار تیر چلا، اگر نہیں چلائے گا اہل اشکیا میں کوہرام برپا ہونے کی وجہ سے انقلاب آ جائے گا۔ حرملہ نے تیر نکالا، تیر کو اس انداز میں نکالنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ تیر نکالا، اس کے ہاتھ سے گر پڑا، دوبارہ تیر اٹھایا، نشانہ لگایا، تیر گر پڑا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ تیسری مرتبہ تیر اٹھایا، نشانہ لگا، گرا۔ عمر سعد کہتا ہے کہ تو اہل عرب میں سب سے بڑا تیر انداز ہے، کیا ہو گیا کہ تجھے تیر نہیں چل رہا؟ یہ حرملہ کہتا ہے، میں تیر چلاتا ہوں، سامنے خیمے کے اندر سے ایک مزدور ہے، پردہ ہٹا کے کہتی ہے، حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ عمر سعد کہتا ہے، حرملہ تیر چلا اس سے کہ پہلے میرا لشکر ٹوٹ جائے۔ حرملہ نے تیر کا نشانہ بنایا، حسین ابن علی نے اپنے بچے کو ہاتھوں سے بلند کیا۔ میں ایک بات کہتا چاہوں کہ مولا نے جس انداز سے اپنے بچے کو بغل میں پکڑا ہوا تھا، ایسے پکڑا ہوا تھا کہ جیسے قرآن پکڑا ہوا۔ جب حرملہ نے چلایا، حسین ابن علی نے علی اصغر کو اوپر کیا۔ مولا فرماتے کہ میرے اوپر کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ حجت کبریٰ ہو، روز معاشر لوگ یہ نہ کہیں حسین ابن علی اپنے لیے پانی مانگ رہا تھا، دکھانا چاہ رہا ہوں ملعونوں دیکھو کس کو قتل کر رہے ہو، جو شیر خوار ہے۔ مولا نے کہا، جب پانی مانگا، مولا نے کہا، اے اہل اشکیا سنو، خدا کی قسم یہ 6 مہینے کا بچہ 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پیے گا، اگر تم نہر فرات میں جا کے 2 انگلیوں کو گیلا کرو، ان 2 انگلیوں کو آ کر اصغر کے دہان میں ڈالو، اس کی تشکنی مٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے ان آوازوں پر جو زار و قطار بآوازیں بلند روتے ہیں، بآوازیں بلند گریا کیا کریں۔ اہل بیت اس مجلس میں آتے ہیں آپ کا گریا سننے کے لیے، آپ کے آنسو سمیٹنے کے لیے۔ مولا نے جب علی اصغر کو ہاتھ پہ بلند کیا، جب مولا عباس خیمے میں ہوتا تھے، جب کوئی جناب علی اکبر، جناب قاسم، اون و محمد لشکر کے پاس لڑنے کے لیے آتے تھے، مولا عباس پیچھے سے بچاتے تھے، جناب قاسم اس طرف سے مارو، اس طرف سے مارو، پیچھے ایک فوجی آ رہا ہے، پیچھے سے دفاع کرو۔ مولا عباس بتاتے تھے کہ اس طرح جنگ لڑنی ہے۔ جب مولا حسین نے علی اصغر کو اوپر کیا، ربا پیچھے خیمے سے کہہ رہی تھی، علی اصغر دائیں ہو، حرملہ کا دین آ رہا ہے۔ جناب رباب کہتی ہے، علی اصغر بائیں ہو جاؤ، حرملہ کا تیر آ رہا ہے۔ بار بار کہنے کا مقصد یہ تھا،
علی اصغر تیر اپنی گردن پہ لینا، میرے سردار کو زخم نہ لگے۔ اللہ روایت میں کہتا ہے کہ یہ حرملہ نے جو 3 نوکا تیر مارا، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس بچے پر جس کی 3 نوکا تیر ایک کان سے دوسرے کان کو چھیلتے ہوئے گئے۔ اللہ اکبر۔ فقط اس رباب کے لال کی گردن نہیں کٹی، حسین ابن علی کے بازوں میں وہ تیر پیوست ہو گیا۔ حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چاہا کہ اس خون کو زمین پر گراؤ۔ آواز آئی، حسین اگر اس کو زمین پر گرایا تا قیامت تک کوئی گندم کا دانہ نہیں اگے گا۔ حسین ابن علی نے چاہا اس خون کو آسمان کی طرف پلٹاؤ۔ آواز آئی، اگر اس خون کو آسمان کی طرف بھیجا تا قیامت تک باران رحمت نہیں برسے گی۔ حسین ابن علی نے اس خون کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اقدس پر لگا۔ اس حالت میں جب زندان شام آیا، جب سڑا ہوا کٹا ہوا حسین ابن علی کا سر بی بی سکینہ کی گود میں دیا، بی بی سکینہ نے پوچھا، بابا یہ آپ کے چہرے پہ خون کہاں سے آیا؟ یہ وہی خون تھا جو علی اصغر کا خون حسین ابن علی نے اپنے ریش مبارک کو منایا۔ مولا حسین نے علی اصغر کو لیا۔ روایت میں ملتا ہے یہ وہ جنازہ تھا جس کو اٹھانے میں حسین کو بہت اکبر کا لاشا اٹھایا، خیمے تک لے گئے، قاسم کے ٹکڑے سمیٹے خیمے تک لے گئے۔ یہ ایک واحد لاشا تھا جس کو اٹھا کے حسین ابن علی 7 قدم آگے جاتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر اس بچے کو خیمے میں لے گیا، رباب مر جائے گی، سکینہ دیکھ کے مر جائے گی، جو آتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا علی اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں بتا کے آیا تھا سکینہ علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ مولا چاہتے تھے اصغر کا لاشا خیمے میں لے جاؤں، رباب دیکھ کے مر جائے گی۔ مولا نے چاہا کہ اس کو خیمے کے پشت میں تپتے صحرا میں گرم دیگ کے اندر دفنا دو۔ عزادارو سوچئے گا، حسین ابن علی نے اپنی تلوار نکالی، تلوار نکالنے سے پہلے تپتی ہوئی ریت پر اس زخمی کسے ہوئے بچے کو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا، اپنی تلوار سے اس گرم ریت سے جنازہ نکالا۔ جب جنازے نکالتے ہوئے مولا نے اس تپتی ریت کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے جب علی اصغر کو دفنایا، دفنا کے جب چہرے کی طرف آئے، اوپر آسمان کی طرف کہتے ہیں کہ پروردگار دیکھ اس کی تو جوانی کی عمر تھی، اس نے تو بڑا ہونا تھا، اور اس ریت کو دیکھ اور اس علی اصغر کے چہرے کو بھی دیکھ۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ یہ وہ لال تھا جس کو 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ اللہ، علی اصغر کو 3 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ 11 محرم کا دن تھا جب سب کے سب اہل اشکیان نے سب شہداء کے سر کو قلم کر نو کے نیزہ پر لے کے آئے۔ عمر سعد کہتا ہے ہم نے 73 شہداء کو شہید کیا ہے، 72 کو، جن میں سے یہ 71 شہداء کے سر ہیں، ایک سر نہیں ہے۔ ایک ملعون کہتا ہے ایک میت کو میں نے دیکھا حسین ابن علی نے پشت خیمہ دفن کیا تھا۔ عمر سعد حکم دیتا ہے 40 گھوڑے سواروں کو
اس خیمے کی پشت میں بھیجو. وہ 40 ملعون نیزہ سوار گھوڑوں پہ آتے ہیں، وہ نیزہ زمینوں پہ مارتے مارتے مارتے، ایک ملعون نے زمین پر خنجر مارا، نیزہ مارنا تھا، زمین کے اثر سے لاش نکلی، جیسے لاش نکلی اس نے نیزے پہ سوار کیا. یہ 40 ملعونوں کا لشکر جب اشکیا کی طرف دوڑ رہا تھا، یا رباب بھی دیکھ رہی ہے، ام کلثوم بھی دیکھ رہی ہے، رباب بھی دیکھ رہی ہے. یہ حالت دیکھتے دیکھتے ملعون نے کہا، عمر سعد نے کہا کہ ملعون اس بچے کو میری طرف لے کے آ. جب یہ لے کے آیا، ملعون نے کہا اس کی ماں رباب کہاں ہے؟ جب یہ رباب کے پاس آگے کہتا ہے یہ تیرا بیٹا ہے، کہتے ہاں یہ میرا لال ہے. بی بی رباب کے سامنے اس ملعون نے اس بچے کو اپنے زانوں پر رکھا، اپنا خنجر نکالا، خنجر نکال کے علی اصغر کے سر کو قلم کرنا شروع کیا. سر قلم کر کے اس سر کو نیزے پہ سوار ہو کے لے پڑا. اللہ لعنت اللہ